معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں بھی سورہ مومنین کی یہی آیات کے بارے میں کچھ عرض کیا گیا۔ یہ آیات یعنی قرآن کی ہر آیت تو اہم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اللہ کا کلام ہے، لیکن ان آیات کو جیسے میں نے پچھلے بار عرض کیا کہ ان کو سمجھنے کے لیے پہلے وہ پس منظر ذہن میں لانا ہے۔ جاہلیت کا زمانہ ہے، پورا ان پڑھ جاہل عرب کے جو ہم رہتے تھے، مشرکین دور جاہلیت جیسے، اور ان کو کسی علم اور ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یہود پر کتاب موسیٰ علیہ تورات تھی اور انجیل بھی تھی، لیکن مکہ میں، وہ تو مدینہ اور دوسری جگہوں میں تھا، یہاں تو نہیں تھے نا۔ ان میں بالکل یعنی اندھیرے میں یہ لوگ تھے، اور ان مسلمان بھی بالکل ابتدائی حالات تھی، بڑے کمزور تھے، چند ہی تھے، اور ان کو برابر وہ لوگ تخت ماشق بنا رہے تھے۔ اسی میں یہ آیات نازل ہوئی ہے۔ اب وہ جو سردار قریش کے سردار تھے، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، طاقت بھی تھا، اور یہ جو عورتیں وغیرہ سب کچھ تھا، مال بہت تھا، تجارت کرتے تھے، تو اس کو کامیابی سمجھتے تھے، اس کو کامیابی سمجھتے تھے۔ اور یہ حقیر فقیر جو اب اسلام کی طرف آئے، ان کو نیکی نظر سے، بلکہ اگر کوئی فقیر مسلمان صحابی تو وہاں وہ قریش کے سردار اس مجلس میں نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے پہلے ان کو دور کرو، یہ حقیر فقیر کو، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ مطلب یہ تھا اس وقت کا نقشہ۔ اس میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ڈیفینیشن نازل کی، اس وقت میں، کہ یہ جس چیز کو فلاح سمجھتے ہیں، یہ فلاح قد افلح المؤمنون، ایمان میں فلاح ہے، کامیابی ایمان میں ہے، مومنین ہی تو فلاح ہو۔ یہ جیسے پچھلی بار، کچھ لوگ تو نئے ہیں اس لیے تھوڑا میں دہراؤں گا اس کو، کہ یہ یعنی ہم بھی اسی پس منظر پر پہنچ چکے کہ آج کل جہالت عام ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ وہ پڑھے لکھے ہیں، یا پڑھے لکھے جاہل ہی زیادہ ہے، وہ ان پڑھ جاہل نہیں ہے آج، ان پڑھ نہ پڑھے لکھے ہی جاہل لوگ جو ہیں، ان کے جو یعنی ان کے پاس جو کامیابی کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ بالکل ویسے ہی ہیں دوری جاہلیت کی طرح۔ یہ لوگ آج کل مسلمان بھی ہے، مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ سارا ہے، لیکن اب ان کے پاس کامیابی وہ کس کو سمجھتے ہیں اور اپنی زندگی کس چیز کے لیے صرف کرتے ہیں، وہ ہدف، اہداف، چیز، وہ معیار حاصل کرنے کے لیے جو زمانے جاہلیت کے کفار اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، کہ ہمارے پاس پیسہ ہو، طاقت ہو، دوست جمع ہو، یہ ہو، وہ ہو، یہ سارا یہی تھا نا۔ آج بھی تو یہی ہے، آج بھی تو یہی ہے نا، ایگزیکٹلی یہی ہے، یہ سارا اندھیرا پن۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اعلان کیا کہ دیکھو فلاح کس میں، جیسے ہم نے پچھلی بار کیا عنوان قائم کیا، پچھلی بار پہلے ہم نے کیا عنوان قائم کیا جی، کہ پہلے جو یہ جو مطلب یعنی جو مائنڈ سیٹ ہم کو ہمارا بن چکا ہے، اس مغربی تہذیب نے جو ہمارا مائنڈ سیٹ بنایا ہے، اور جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں یہ کامیابی اور یہ پر کی ہمیں پڑھائی گئی ہے، اور یہ ہم نے شعوری غیر شعوری طور پر اکثر لوگوں نے اس کو
قبول کر لیا ہے، تو اس کو پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان لرن کرنا ہے، پھر ری لرن کرنا ہے، اور جو ڈیفینیشن ہم کو پڑھائی گئی ہیں وہ ہم کو ان لرن کرنا، ہم کو ری ڈیفائن کرنا۔ کاش آپ میری بات سمجھ سکو۔ یہ جو آپ کی جنریشن ہے نا، آپ کی جو ذمہ داری ہے، اب ہمارے یہاں کل یہ ہمارے طالب علم وہ نہیں ہے یہاں، اس نے اس سے پہلے عارف صاحب نے اورینٹلزم پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی، الحمدللہ بہت، اور کل ریلیجن اور فلاسفی پر، اور بچہ مدرسے کا بچہ پڑھتا ہے انگلش لٹریچر میں، گریجویشن کرتا، ٹھیک ہے۔ اب جو اورینٹلسٹس نے سبق پڑھایا جھوٹا پروپیگنڈا تھا، وہ یہ لوگ بھی خود کہتے ہیں کہ یہ سارا پروپیگنڈا مشنری تھی، اورینٹلزم واز نتھنگ بٹ پروپیگنڈا مشنری اگینسٹ اسلام کو کیسے تباہ کیا جائے، مسلمانوں کے ذہن کیسے خراب کیا جائے، یہی اورینٹلزم تھا، اور یہی اورینٹلزم آج بھی ہمارے مارکیٹ میں۔ اب یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جاتا ہے، کالجوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے، وہی ابھی اس سے ہم باہر نہیں آئے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری۔ اب وہی وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے اس وقت، لیکن اب اس نے انہی کتابوں سے نقل کیا جو اس نے سلائڈ بنائے تھے، جو وہ کالج میں پڑھتا ہے نا، وہ اس نے لکھا کہ یہ کیا کہ ڈیوڈ ہوم واز دا فرسٹ ٹو سی دس، اور کچھ اس طرح تھا نا، اس کا کچھ ہے نا، اور ڈیوڈ ہوم نے ہو بہو جو بھی کہا ہے ابو الحسن اشعری کو نقل کیا۔ اب ابو الحسن اشعری کب تھے؟ اب یہ تو ابھی ریسنٹ پاس کا ہے، 1-2 سال سے پہلے کا، ایکسپٹ کہ یہ خدا کو نہیں مانتا ہے، باقی جو باتیں کہتی ہیں وہ سارا ابو الحسن اشعری کا نقل۔ میں ان کو کل بھی کہہ رہا تھا، آپ کی ذمہ داری ہے ٹو گو ٹو اوریجنل سورسز۔ اب انہوں نے جو مارکیٹ میں یہ عام کیا ہے، جو یہ پچھلے 1-2 سال سے ور دے آر سیلنگ ٹو اس، اور ہم نے اس کو قبول بھی کیا ہے، اور ہم بڑے اب میں تو اس کو وہ ٹاپک نہیں بنانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ سرسری ریفرنس کے طور پر میں اس کو، حتیٰ کہ جو کتنی آج کل کے زمانے میں کتنا شور ہے کوانٹم تھیوری کا، کوانٹم تھیوری کا کتنا شور ہے، اور جو تھیوری آف ایٹامسٹی آف یہ تھی ٹائم اور دوسری چیزوں کی ابو الحسن اشعری کے، اس کو اکثر اب دیکھیں گے یہاں ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب صرف یہ ہے کہ ان کو خدا نہیں مان رہا ہے، باقی خیر، تو میں آپ لوگوں کو، یعنی آپ پر بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ علم کو اصلی یعنی سورسز سے، ماخذ سے حاصل کریں، اس کے لیے اس کو سمجھیں۔ اب یہ ڈیفینیشن فلاح کی، کامیابی کی ڈیفینیشن، اب یہ تو قرآن ہے نا، اور قرآن پر ایمان لانا فرض ہے، اس کے بغیر مومن کیسے ہو جائے گا؟ کیا ہمارے عملی زندگی میں ہم اس ڈیفینیشن کو مانتے ہیں کہ فلاح مومنین میں ہے، یا ہماری عملی زندگی کے لیے ہمیں اتنا یہ کروڑ ہو، اتنے یہ اسٹیٹ ہو، اتنا یہ ہو، یہ اتنی ڈگری حاصل کرے، کہ اسی کو تو کامیابی کہتے نہیں کہتے؟ ایسے بجا ٹیچر بجا ہستی امریکہ ہستی کینیڈا نہ کورمت گزار مسلم سے خاندر کرسچن سے کورمت خاندر، اور دین کے اعتبار سے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو سائنسز ہیں ان کو کہتے ہیں لائف سائنس، اس میں آپ کو زندگی کے حقائق بتائے جاتے ہیں، وہ جو زیادہ وہ میٹیریلسٹک اور دوسرا وہ ہے نا، اس میں زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال قد افلح ادھر کہاں گیا، پہلے اس پر ایمان تو باغا، پہلے ہمیں اس بات کو بار بار مراقبہ کرنا ہے
کیا میری 24 گھنٹے کی زندگی، میرے اعمال، میری انرجی، میرے ذرائع، میری وسائل وہ اس فلاح کے لیے استعمال ہو رہے ہیں یا اس فلاح کے لیے استعمال؟ میں کہتا ہوں زبان سے قد افلح المؤمنون، کہتا تو ہوں اور عمل نہیں ہے، یہ تو نفاق ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں، منافق کس کا نام ہے؟ قرآن کو سرسری طور پر مت پڑھو، ایک ایک لفظ کو اپنے آپ پر جھانچو۔ یہ ہے فرق، اور یہ فرق یعنی غائب ہے، اس فرق کو ریوائیو کرنا ہے، یعنی پھر سے احیاء نو کرنا ہے۔ کیا کہ پہلے طالب علم بھی اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن بھی اس بات کا تعین کرے کہ ہم یہ علم کیوں حاصل کرتے ہیں، ہم یہ علم کیوں حاصل کرتے ہیں۔ اگر یہ علم آپ کو اپنے خالق سے ملاتا ہے، یہ علم اگر آپ کو خالق سے ملاتا ہے، اپنے مالک سے ملاتا ہے، اور آپ کی جو حقیقی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی تو مرنے کے بعد ہی ہوگی نا۔ ہمارا عقیدہ اور حقیقت بھی وہی ہے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے، اصل جو ہے وہ مرنے کے بعد ہوگا۔ تو کیا یہ اس میں ہمیں آگے لے رہا ہے، اللہ کی طرف لے رہا ہے، آخرت کی کامیابی کی طرف لے رہا ہے؟ کہاں لے رہا ہے؟ ہر ایک، چاہے وہ مدرسوں میں پڑھتا ہے یا ان دوسرے اسکولوں کالجوں میں پڑھتا ہے یا یونیورسٹیز میں پڑھتا ہے، میڈیکل کسی بھی جگہ پڑھتا ہے، پہلا سوال یہ ہونا چاہیے ایک طالب علم کے لیے اور ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے لیے یہ پالیسی کہ طالب علم کہے گا میں یہ کیوں پڑھتا ہوں۔ یہی فرق ہے، یہ بہت بڑا، یہ یاد رکھو۔ آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کچھ باتیں نوٹ کرنے کی۔ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہر بات ہر وقت نہیں آتی ہے، یعنی ان میں اور ہمارے میں بڑا فرق ہے۔ یہ ویسٹرن فلاسفی ہے یا گریک ہے یا یہ جو سارے ہیں، ان کے زندگی رینڈملی بنی ہے، یعنی ایک حادثہ ہوا، بگ بینگ ہوئی، آج کہتے ہیں بگ بینگ بھی جھوٹا ہے، آج کل ہے نا وہ بھی ایک شور ہے، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو قطرہ خون نکلا۔ آج کل کہتے ہیں یہ بھی آج کل انہی کی زبان سے آتا ہے کہ یہ وہ جھوٹا ہی تھا، پتہ نہیں کیا وہ۔ اب کتنے سال ہو گئے ان کو دنیا مانتے ہوئے، بگ بینگ کو، ویسٹ کو مانتے ہوئے۔ ہم اس کو بھی ہر چیز کو، میں نے کہا نا آپ کو پچھلی بار، what was truth yesterday is not truth today, was never a truth، اور یہ بدلتے رہتے ہیں۔ ایبسلیوٹ ٹروتھ وحی سے ہی آئے گا، اللہ ہی سے آئے گا۔ ان کی ڈیفینیشنیں بدلتی رہیں گی، ان کے نظریے بدلتے رہیں گے، کیونکہ انسان محدود ہے، فی عقل بھی محدود ہے، اور اس زمانے کے مطابق تھوڑا سا علم رہا اور کچھ نہیں ہے۔ ان کے نتائج ایبسلیوٹ ٹروتھ نہیں ہو سکتے۔ ایبسلیوٹ ٹروتھ کے لیے لازم ہے یعنی انسانیت کو وحی کی اتباع کرنا، اور وحی نے کیا کہا؟ بھنی کہا قد افلح المؤمنون۔ دیکھو فلاح کہاں ہے، دیکھو۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہتے ہیں نا ایک حادثہ ہوا، اب حادثہ ہوا انسان، اب یہ ہے ہائیڈروجن کے 2 ایٹم اور آکسیجن کے خود بخود آپس میں آ گئے، پانی بن گیا، سوڈیم آیا، کلورائڈ آیا، اس میں آیا تو سالٹ بن گیا، یعنی ایسے ہی، اسی کو رینڈم کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے دوسری چیزیں بھی بن گئی، تو اسی طرح یہ کہتے ہیں انسان بھی بن گیا، تو اس کا کوئی مقصد ہی نہیں، رینڈملی بنانا۔ ہمارے نظریے اور ان کے نظریے میں ایک جو بنیادی فرق ہے وہ ہے کہ ہمارا ہر چیز جو ہے یہ پرپز ڈریون ہے، اس کا ایک مقصد ہے، ہر چیز اس میں ایک مقصد ہے، مقصد کے بغیر نہیں، اور یہ ان کی زندگی پرپز لیس ہے۔ ہماری زندگی نہیں ہو سکتی یہ پرپز لیس، سمجھ رہے نہیں سمجھتے؟ مقصد پرپز ہے نا، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں یہ تو حادثاتی طور بن گیا تو حادثاتی طور مر گیا،
معاملہ ختم، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں چیز. اور یہاں تو مومن کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ ہاں، ہر کام چھوٹا بڑا جو بھی ہے اس میں ایک اس کے پیچھے آپ جو ابھی یہ فقہ پڑھتے ہو اور اس میں جب آپ گہرائی میں جاؤ گے، یہ اسلام کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے انسانیت کو، جو قانون اسلام نے دیا کسی نے نہیں دیا. ہر حکم کے پیچھے ایک علت ہے. کیا کیا پڑھتے ہو اصول شاشی میں؟ ایک حکم، ایک علت، یعنی اس کا سبب اور اس کی ایک حکمت ہوتی ہے. یہ شریعت یہ حکم کیوں دیتا ہے؟ ایک پرپز ہوتا ہے. ہر ایک جو بھی جب آپ اس کو کہتے ہیں لیگل تھیوری آف اسلامک لا، جب آپ لیگل تھیوری آف اسلامک لا، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بہت خوب پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں جی، لیگل تھیوری آف اسلامک لا جو ہے نا، یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن. میں نے پچھلی بار بھی کہا، انہوں نے ابھی 1868 میں برٹش کانسٹیٹیوشن بنا. ان کے پاس اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا جہاں سے بنایا، وہ تھے ڈیسیجنز آف ججز، اس سے کانسٹیٹیوشن بنایا، انہیں لاز بنائی. اور وہ جج کہاں سے خدواتے تھے؟ جب وہ مسلمانوں سے پوچھتے تھے، کیونکہ ان سے پہلے مسلمانوں کا غلبہ تھا اسپین میں، دوسری جگہوں میں. تو اور اس کا نام ہے ان کی کتابوں میں اینگلو محمدن لا. اینگلو محمدن لا ہے اس کا نام ہی، کیونکہ وہ مسلمانوں سے لیتے تھے. اور امام شافعی کرتے کب تھے؟ 8th سینچری میں، یعنی پہلی دوسری صدی ہجری میں، وہی 8th سینچری ہوا. ان کا تو 19th سینچری 20th سینچری. اب آپ کے لیے لازم ہے الرسالہ پڑھنا. یہ نہیں کہنا ہم شافعی حنفی ہے ہم نہیں پڑھیں گے. وہ بیسک بک آف جس نے لیگل لا کو ایک سائنس بنا دیا امام شافعی. فرسٹ آف اٹ از کائنڈ ان دا ورلڈ. یہ بھی کہتے ہیں، یہ ان کو بھی اس کا اعتراف ہے کہ امام شافعی نے جس طرح سے اس کو سائنس کی شکل دی. اور پھر بعد میں آتے گئے لوگ، امام رازی آئے، امام غزالی آئے، امام سرخسی آئے، کتنے آئے. تو ان کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے. فخر کرو اپنے اس پر، لیکن سرسری مت پڑھو، بورڈ استعمال کیا کرو پڑھاتے. سمجھتا ہے؟ ہاں. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، یہ بیچ میں آتی ہے نا بات ہے. میرا مطلب ہے مومنین کی ہر کام ایک پرپز ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، یہ رینڈم ایسا نہیں ہے. تو طالب علم کو پہلے کیا دیکھنا ہے؟ کیا یعنی جو بھی میں کرتا ہوں اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد میں یہ اللہ سے نصیحت کر رہا، اللہ کی یعنی رضا اس میں آ رہی ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر یہ کام پبلک ویلفیئر کا ہے، یعنی عوامی بہبودی کا ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے اللہ کو ڈھونڈے گا نا، پھر مریضوں کا علاج کرے گا، تو یہ اس کی عبادت بن جائے گی. اگر اس نے پرپز لیسلی یہ کام کیا تو ویسا نہیں ہوگا. نہیں، اسلام سائنس تو اسلام ہی کی لونڈی ہے، وہیں سے تو نکلا یہ. ہاں خیر، قد افلح المؤمنون، ان کی کیا صفت ہے؟ اب پڑھو. سب سے یہ دیکھو یہ کس زمانے میں پڑھایا جا رہا ہے. یہ ایک معاشرے کو، ایک معاشرے کی سب پلرز ان 10 آیتوں میں، اور بنایا پریکٹیکلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دے دیا، ایسا ہی نہیں ہے ایسی کتاب میں ایسا چھوڑی تھی، صحابوں کو ایسا بنایا. اور یہ کون سا زمانہ تھا جی؟ یہ مکی دور ہے. اس کو کہتے ہیں مکن فلسفی آف اسلام. یہ جو یہ 10 آیتیں ہیں، مکن فلسفی آف اسلام، جس نے ان آیتوں میں ایک ایسا معاشرہ دیا
کہ ابھی اب اگر آپ ان کو کیا کہتے ہیں اس کو ڈاٹس کو کنیکٹ کرو گے، میں نے ابھی ایک جملہ کیا کہا، آج بھی زمانہ دور جاہلیت میں، آج بھی عوام اکثر کیا ہے دور جہالیت میں اسلام نے کیا پیش کیا، یہ 10 آیتیں کیا نا. تو آج بھی امت کو پہلے ان پر کھڑا ہونا ہے، آج بھی امت کو کن پر، ہم فی صلاتہم خاشعون، ہم عن اللغو معرضون، ہم للزکاۃ فاعلون، ہم فروجہم یحافظون، ہم لاماناتہم وعہدہم. اب لاماناتہم وعہدہم راعون، اس سے ایک سوشل جسٹس کا ایک کیا کی بنیاد ڈالی، لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ اپنے یہ وعدے ایگریمنٹس اور جو بھی ڈیلز کرتے ہیں اس کی رعایت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے، اس نے ایک سوشل جسٹس کا اس میں کیا ہے پورا سمجھے. اب یہاں پر ہم اب پھر یہاں سے اور ان میں پھر فرق آ گیا. اب جب قرآن نے کہا وَلِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ کہ یہ جو جتنے بھی ایگریمنٹس کریں گے، ٹرسٹ ڈیلز کریں گے، جو بھی ٹریڈ ڈیلز کریں گے، جو بھی کریں گے، اس میں یہ ان کی رعایت کرتے ہیں، یہ خلاف ورزی نہیں کریں گے، یہ خیانت نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے. اب یہ ڈیل اور یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، سماج میں ہوتا ہے، ایک حکومت دوسری حکومت کے ساتھ، ایک کمپنی دوسری کمپنی، ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ، ایسے ہوتا ہے. اور یہی سوسائٹی ہے، اور یہی سوشل سیٹ اپ ہے، اور یہی سوشل جسٹس کی بنیاد ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب یہاں ہمارا اور پھر ان سے الگ ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر، ہم کہتے ہیں رئیس از پبلک. یہ کہاں پرائیویٹ رہا؟ مجھے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ میرا ریلیجن ہے، یہ میرا پرائیویٹ کیسے رہا؟ ہے ہی پرائیویٹ. ایک کمپنی میں میں کچھ ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہوں، اب یہ کہاں سے پرائیویٹ رہا؟ اب ان کو اس میں مورل ریلیجس کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ ریلیجن از اے پرائیویٹ ہے. یہ بڑا بحث ہے آج کی دنیا میں. پوچھو نا اصحاب کہف غارت دنیا میں یہ بڑا بحث ہے. یورپ میں، امریکہ میں، دوسرا وہ کہتا ہے یہ کیا ریلیجن ہر کن جائے، ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر، اس کو مت لاؤ یہاں، اس کو اسمبلی میں مت لاؤ، پارلیمنٹ میں مت لاؤ. تو ہم کیا کہتے ہیں، نہیں، ریلیجن از اے پبلک. یہ ہماری ریلیجس ڈیوٹیز ہیں کہ ہم کو معاشرے کا ایسا فرد بننا ہے. کسی محکمے کی کسی کرسی پر بھی بیٹھا ہوا ہے، عدالت میں بیٹھا ہے، کہ مدرسے کی ٹیچر کرسی پر ہے، یا کسی اور جگہ ہے، یا وزارت پر ہے. اب اس کو یہ سارا جو ہے اس کو ایک لاہے عمل ہے نا، اس سے تو یہ آزاد نہیں ہے. تو اب سمجھے میری کیا کہ ہر چیز ہمارے نزدیک پرپز ڈریون ہے، یعنی ایک مقصد. ان کے نزدیک اس کا کوئی تصور نہیں. حادثاتی کو پیدا ہوئے تو اب اس میں پرپز کہاں سے آئے گا؟ اب خود ہی مالیکولز مل گئے، خود ہی کیا کہتے ہیں ایٹم ادھر ادھر کے ہو گئے اور کوئی چیز بن گئی. اب دیکھو عقل کے بڑے یہ تو ہیں وہ بڑے دعوے دار اپنی عقل کے، کوئی عقل مانے گی یہ چیز؟ خیر وہ الگ بحث ہے. میں ایک کہ ہر چیز پرپز ڈریون ہے ہمارے ہاں، ان کے ہاں نہیں. اور ہمارے ہاں یہ عبادت جو ہے یا یہ جو ریلیجن ہے یہ پبلک، یہ پرائیویٹ افیئر نہیں ہے. وہاں وہی جج کہتے ہیں تو مذہب کو رکھو گھر میں، ادھر کہاں لائے. اسی لیے وہاں انارکی ہے، اور کوئی ان کے ہاں نہ سکون ہے نہ کوئی یہ ہے، سب کی دجیاں اڑ رہی ہیں. اور یہ پرپز کون بتائے گا؟
کل اس نے سوال اٹھائے تھے عبداللہ نے کہ فلاسفی میں کیا پڑھایا جاتا ہے، واٹ از ریئل، واٹ از ٹروتھ، واٹ از نالج. میں نے کہا اس کا جواب کون دے؟ اب یہ بیچارے اس کا جواب کیا دیں گے؟ ایک دن ایک بات کہیں گے، دوسرے دن دوسرے بات کہیں گے. ہاں، یہ ان کا جواب علیم الحکیم ہی دے گا، اور وہی صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے. تو ہم اللہ کا ہم پر کرم ہے کہ ہم کو مومنین میں سے کر دیا، اور ہمیں یہ یعنی ایسا قرآن بھیجا اور ایسا نبی بھیجا اور ایسی تعلیمات بھیجی. ہاں، لیکن جس کو ہم بھول گئے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. کچھ بھی بنو، اس نے کیا کہا، ہاں تم رومی بھی ہو، افغان بھی ہو، اور کیا ہو، راضی بھی ہو، تم مومن بھی ہو، افغان بھی ہو، غزالی بھی ہو، اور افغان بھی ہو. پہلے یہ تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ پہلے یہ تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ تو زندگی میں جو کرو پہلے اللہ فلاح. وہاں کیا پوچھا جائے گا؟ قبر میں مدرسے سے کیسے بھاگا پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا. مدرسے کا بتا کھایا، پھر کتنا حلال کھایا، پوچھا جائے گا؟ نہیں پوچھا جائے گا. ہر چیز پوچھی جائے گی، یاد رکھو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ. تو یہاں اب مومنین کی کیا صفت ہے؟ ہاں جی، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. ایک اس مومن کی صفت یہ انہی آیات میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ایک صلاۃ سکھائی جا رہی ہے اور خشوع سکھایا جا رہا ہے. نہیں، اب صلاۃ میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ صلاۃ میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ساری تربیت اسی میں ہے. کس میں؟ اسی میں ہے. اس میں یہ انسان کے باطن کو، انسان کے اندر اس کے ہر جو بھی اندر اس کے انسائڈ جو بھی فیکلٹیز ہیں، ان کا علاج ان دو لفظوں میں ہے، صلاۃ اور خشوع میں. صلاۃ اور خشوع. ہاں، تو صلاۃ کے تو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی صلاۃ کے فوائد تو اکثر سننے میں آتے ہیں، لیکن جیسے ہیں ویسے ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے. اس میں بھی کافی محنت کی ضرورت. اب خشوع کیا ہے؟ آج اس امت کو اس فتنوں کے زمانے میں اگر اس سے نکلنا ہے تو خشوع کو سمجھنا ہے اور حاصل کرنا ہے. کیا ہے خشوع؟ یہ مطلب جو اکثر اردو میں کہتے ہیں نا، مطلب مجھے کیا اکثر کچھ میں کیا کہوں، کسی کی طرف اسی نسبت کروں کہ اردو کا جو ترجمہ اللہ سے ڈرنا. یہ ڈرنا جو اردو کا لفظ آیا ہے نا، یہ تھوڑا خیر بڑی کتابوں میں اس پر میں بات نہیں کروں گا. لیکن خشوع کیا ہے؟ آپ اپنے سارے جو آپ کی مینٹل فیکلٹیز ہیں، جو بھی آپ کے برین کی جتنی ایکٹیویٹی ہے، ان سب کو آپ ایک جگہ پر مرکوز کرتے ہیں، فوکس کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تو یہی ہم نے کھویا ہے. آج کی سویلائزیشن نے اس کا الٹا سکھایا، ڈسٹریکشن. اس کا الٹا سکھایا، اور ان ڈسٹریکشن کو خوشنما نام دے کر اس کو انڈسٹری بنایا. ایڈورٹیزمنٹ، آپ کے یہ کیا نام ان کے
اب آپ کے آج کے بچے کو تھوڑے وہ 10-15 منٹ سے زیادہ کتاب نہیں پڑھ سکتا، وہ موبائل پر اسپین آف اٹینشن نہیں. پہلے کتاب پڑھتے تھے 1-2 گھنٹے کی تو رہتا تھا نا اٹینشن، وہ اٹینشن تو ہے نہیں. اب علم کہاں سے آئے گا؟ اب یہ اٹینشن کہاں سے آئے گا؟ کہیں گے تجمل صاحب کے پاس جاؤ، یہ بولے گا ADHD، وہ ان کو بولو نماز پڑھو. یہ مینٹل ورک ہے. خوشبو کیا ہے؟ اس کو ان کی لینگویج میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ خوشو از اے کوگنیٹو ورچو. خوشو از اے، اس کا ترجمہ ڈاکٹر تجمل صاحب سے پوچھنا، یہ اس کے ماہر ہیں. خوشو از اے کوگنیٹو ورچو. اب اس میں کوگنیشن میں جو ذہن کی جو یہ ہے نا، اس میں آپ اپنے عقل کو، اپنے فکر کو استعمال کرتے ہیں. جتنا استعمال کریں گے وہ اتنا بڑھتی ہے. جی جتنا استعمال کریں گے اتنا. اب یہ کیا، یہ تو مینٹل ایکٹیویٹی ہے نا. خوشبو ہے، یہ نہیں ایسے حقیر فقیر نہ چیزوں کے جسے خوشبو، ایسا نہیں ہے. اس کو نہیں خوشبو کہتے ہیں. یہ شعوری طور پر اس نے سارے یہ جو برین کی جتنی اس کی انرجیز ہیں ان سب کو ایک نقطے پر اس نے فوکس کرنا ہے، اور یہ والنٹریلی کرنا ہے، یعنی اختیاری طور پر کرنا ہے، انوالنٹری. ہمارے فقہا اللہ تعالیٰ کو کتنا درجہ بلند کرے، وہ بھی کیا حکیم تھے. وہ کہتے ہیں میری طرح منسوخ نہیں کرنا. ایک شخص نے نماز اللہ اکبر، اب اس نے اس کو استدراک کر دیا، دنیا معافیہ کی خبر میں. آپ کیا کہو گے؟ سب سے اچھی نماز اس نے پڑھی. اب یہ فقہا کیا کہیں گے؟ اب اس کا ثواب کا میٹر اسی وقت رک گیا، کیونکہ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. ثواب ملتا ہے اختیاری کاموں پر. اب اس نے اللہ اکبر کیا، اب یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، اس میں محو ہو گیا، پتہ نہیں کس میں ہو گیا. ہاں ہو سکتا ہے وہ محمود پوزیشن ہو، محمود ہو، مقصود نہیں ہے، مقصود اختیاری ہے. اب اس نے تو کوئی اختیاری میں استعمال ہی نہیں کیا، ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ کرے میری سمجھ میں آئے. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ خوشبو کیا ہے؟ اب میں اس کو تھوڑا سا اور voluntarily focusing actively all mental activities to a point. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ مطلب اللہ کے ہاں حضوری، کہ میں اس کے سامنے کھڑا، ایاک نعبد و اس کا یہ شعوری طور پر، یہ شعوری طور پر، شعوری سمجھتے ہو؟ یعنی اسی کی طرح نہیں بے خبری سے گو پنو دو، ایسا نہیں. شعوری طور پر اپنے اختیار کو استعمال کر کے، جی، اور پھر یہ خوشبو ہے. ہاں اسی کا تو اسی کے لیے تو یہ محنت ہے نا. اب یہ جتنی آج جو بیماریاں ہیں، اب اس کو دیکھو، میں نے کہا نا قرآن نے ایک معاشرہ بنایا. آج کی سب دوسری جو جتنی یہ اس کے اندر ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ایک بیماری، اس کو کہتے ہیں حدیث نفس. 5 سال کٹ کرا نماز میں اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، اندر سے خبر کیا سوچا؟ یہ حدیث نفس اپنے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے، سوچتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہوتا ہے. تو اس کا برین ایک جگہ نہیں رہتا ہے. اب اس کو ڈسپلن کرنا، اس کو ڈسپلن کرنا اور اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا، اس کو ڈائریکشن دینا، یہ آسان کام نہیں ہے. یہ سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ تو یہ تو اندر کی ساری چیزوں کو کیا کرے گا، یعنی اس میں جو اس کو وہ بہتری لانی ہے وہ خوشبو میں، صلاح میں ہے،
اور یہ ساری دنیا کی یہ بیماریوں کا علاج دوسری آیت میں ہے، وہ ہم والذین هم عن اللغو معرضون. وہ فضول چیزوں سے اور لغویات سے کیا کرتے ہیں؟ دور رہتے ہیں. اور یہ جو دنیا یہ لغویات سے بھری پڑی ہے، چاہے موبائل ہو، ٹی وی ہو، دوسرے انٹرٹینمنٹس ہو، اور دوسرے پریشانیوں کی چیزیں، سب یہی ہے نا. میں نے کہا ان آیات نے ایک معاشرہ بنایا، اور معاشرے میں آج بیماری کیا ہے؟ لغویات. ایک تو حرام لغویات بھی ہے نا، وہ عام ہے. ان لغویات کو آج کی دنیا نے اس اندھی تہذیب، جس کو مغربی تہذیب، اس کو انہوں نے انڈسٹری بنایا، اس سے پیسے کماتے ہیں. اتنی لائک آئیں گے تو اتنے پیسے ملیں گے، اتنے یہ ہوگا تو اتنے یہ ہوگا. لغویات کو انڈسٹری بنایا. اور ہم نے کیا؟ اللہ نے کی تعلیم دی، وہ ہمارے لغوی. تو یہ بہت اہم، یہ بنیادی اسلام کا یہ جو تعلیم ہے، اس کو بنیادی طور پر سمجھنا یہ بہت اہم ہے. خواہشون میں اب نفس کی خواہشات بھی اندر ہی ہوتی ہے، وہ بھی انٹرنلی ہے نا، نفس کی. اب انہوں نے کیا دنیا کو سمجھایا؟ انہوں نے دنیا کو سمجھایا کہ یہ جو آپ کی نفسانی خواہشات ہیں، ڈیزائر، میکسیمم یار عیش کرو، جتنی لذت حاصل کر سکتے کر سکتے، ہیڈونسٹک وے. نفس کے غلام بن جاؤ. اور ہم تو اسلام نے کیا سمجھایا؟ اسلام نے سمجھایا نفس کی غلامی کو فریڈم نہیں کہتے. فریڈم کہتے ہیں جب آپ نفس کی غلام سے آزاد ہو جائے، دیٹ از ریئل فریڈم. یہ لوگ نفس کے غلام ہیں، کہتے ہیں ہم فری ورلڈ ہے، فریڈم کا بڑا شور ہے. اور غلام کس کے ہیں؟ نفس کے. اور نفس جو کہتا ہے وہ شیطانی، وہ کیا بکواس سب ہے نا کہ نہیں ہے. یہ لوگ نفس کے غلام ہیں. تو کہاں سے آزاد؟ آزاد کہاں سے؟ آزاد آپ تب بنو گے جب آپ اپنے آپ کو نفس کی غلام سے آزاد کرو گے، اینڈ یو ول بی یو. جب آپ خود جو آپ ہو، ابھی آپ کو نفس نے ڈھانپا نا، آپ کو اپنی اصلیت معلوم ہی نہیں ہے نا، آپ کیسے آزاد ہو؟ دین یو ول بی یو. گورو جو الفاظ سمجھ نہیں آ رہے ہیں، ان بڑوں سے پوچھنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایسے کہا، یہ کہ ہم نہیں سمجھے یو ول بی یو کیا ہوتا ہے. اس وقت اویس نہیں ہے، اس کو اندھیرے نفس نے کیا، اندھیرے نے اس کی جو اصل اس کی ایسنس ہے نا، اس کو ڈھانپا ہے. تو یہ آزادی تھوڑی نہ ہوگی. تو انہوں نے کیا کہا؟ میکسیمائز ڈیزائر. کیوں جی؟ ساتھ میں کہا بہت صحیح اس طرح تو یہ. اور اسلام نے کیا کہا؟ میں نے پچھلی بار بھی کہا، گریک فلاسفروں نے کہا ان ڈیزائرز کو دبا دو، ٹھیک ہے. بدھزم نے کہا ان کو ختم ہی کر دو، وہ پاسبل نہیں نا. اسلام نے کیا کہا؟ ایجوکیٹ دا ڈیزائر. اسلام نے کہا ان کو ایجوکیٹ کرو. کیوں؟ اسلام نے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ان کو میکسیمائز کرو، جو کرنا ہے یہ ڈیزائر کے تحت ہی یہی ہے زندگی. اسلام نے کہا ان کو ایجوکیٹ کرو. کیوں ایجوکیٹ کرو؟ دا ڈیزائر آر گورنیبل. اسلام کا انقلابی ایک نظریہ ہے. ان کے یہاں پتہ نہیں کیا ایک بحث ہے، کیا یعنی کیا کہتے ہیں، کیا ڈیزائرز موڈیفائیبل ہیں یا نہیں؟ کیا ان کی اصلاح ہو سکتی ہے، یا یہ انٹرنسک ہیں تو ہیں، یہ موڈیفائیبل ہیں، یہ گورنیبل ہیں. اور اسی اعتبار سے ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ اسلام کیا کر رہا ہے؟ ان کو ایجوکیٹ. کتنی باتیں ہو گئی. زندگی
کا ایک مقصد ہے، ان کے یہاں پرپز لیس زندگی، ٹھیک ہے، وہ رینڈم ایسے بولتے ہیں۔ دوسری بات بھی میں نے کہی کچھ جی، ہاں، ریلیجن ان کے وہ کہتے ہیں یہ پرائیویٹ افیئر ہے، کہتے ہیں یہ پبلک افیئر ہے، عبادت یہ ہے، ٹھیک، اور صلاح اور خشوع میں اپنی اندر کی جو، اب ایک تو خباثتیں سب دور کرنی ہے، جب خباثتیں دور ہوں گی، ظلمت دور ہوگی، تو پھر حقائق کھلیں گے، پھر اصلیت معلوم ہو جائے گی، پھر اویس تب بنے گا نا، ابھی تھوڑا نہ بنا، ابھی غلامی ہے، تب بنے گا۔ یہ کس میں ہے؟ صلاح اور خشوع میں۔ اور باہر جو اتنے فتنے انہوں نے دنیا میں پھیلائے ہیں، ایک جملہ قرآن نے بتایا، وہ من لگے مور، ایک جملہ، یہ سارے کا علاج۔ اب یہاں ہمیں دیکھنا ہے ہم میں سے کون قرآن پر عمل کرتا ہے اور کون ان بیوقوفوں کی اندھی تکلیف کرتا ہے، سمجھے؟ آج اتنا ہی، یہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ ہاں، یہ ایک معاشرہ بنانا، یہ 10 آیتوں میں ایک معاشرے کو قائم کرنا ہے۔ اور ایک بار پھر سے ریپیٹ کروں گا میں، اگر نہیں سمجھ آیا تو بڑوں سے پوچھو۔ میں نے کہا یہ دور جاہلیت میں نازل ہوئے، اور قرآن نے جو طریقہ اختیار کیا، پہلے ایسا معاشرہ بنایا، پہلے یہ آیتیں، جیسے میں نے پچھلی بار کیا کہا، آج کے گلوبل کارپوریٹ ورلڈ میں کیا ہے؟ CPD، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، یہ اس پہ بڑے بڑے تقریر ہوتے ہیں نا، ان کا ٹریننگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا میری طرف سے ایک ایڈ کرو، اس سے پہلے CPD ہی رہنے دو، لیکن کنٹینیوس پرسنل ڈیولپمنٹ۔ تو اسلام نے مکہ میں ان آیات میں کنٹینیوس پرسنل ڈیولپمنٹ ہی کی۔ جب وہ ویسے بنے، پھر جب مدینے گئے، پھر دنیا پر چھا گئے، جب وہ ویسے بنے انہی آیات میں، سمجھیے نہیں سمجھیے؟ اللہ کرے ہمیں خشوع نصیب کرے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔